کامریڈس، میں آپ سب دوستوں کا مشکور ہوں. آپ نے 2 دن مسلسل نظم کے ساتھ اکتوبر انقلاب کی مناسبت سے پروگرام کو سنا بھی، اس میں حصہ لیا، ڈسپلن کا مظاہرہ کیا. میں اپنے قائد عابد حسن منٹو صاحب جو صحت کے حوالے سے، محمود الحسن صاحب، یوسف حسن صاحب اور پروفیسر صلاح الدین صاحب اور سینئر جتنے بھی ساتھی، ان کا مشکور ہوں کہ وہ اپنی صحت کے باوجود آپ کے برابر اس میں حصہ لیتے رہے، سنتے رہے اور آپ کو بھی اپنے حصہ دیا. اکتوبر انقلاب کے 7 سالہ تقریبات حادثاتی طور پہ عوام ورکر پارٹی کے پروگرام کا ایجنڈا نہیں، شیڈول کے مطابق پارٹی کا طے شدہ پروگرام کراچی، حیدرآباد، سانگڑ، سکر، لاڑکانہ، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا اور کل سے لے کر آج تک یہ اسلام آباد میں جاری ہے. اور آپ آئندہ ہمارے ملتان، کوئٹہ اور پشاور میں یہ پروگرام ہوں گے اکتوبر انقلاب کے حوالے سے. اب ہم ان کے چاند کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی تیاری کے وہ ساتھی بھی جو تسلسل سے یہ کام ہوا ہے کہ وہ نپٹائیں. تو آپ کے ساتھ باتیں ہو چکی ہے. میں سندھ سے، بلوچستان سے، پختونخوا سے، پنجاب سے اور بھی گلگت بلتستان اور کشمیر سے آئے ہوئے مندوبین، ساتھیوں، کارکنوں، نوجوانوں کو کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت انقلابی جدوجہد، تاریخ کی ماضی جو انقلاب کی اور آج اور آگے ہم کیا کریں گے اس کے لیے سننے یا اس میں حصہ لینے کے لیے آئے. میں اسپیشلی اسلام آباد اور راولپنڈی کی پارٹی کا بہت مشکور ہوں کہ وفاقی پارٹی کے اس پروگرام کو ان نے اپنا حصہ ڈالا، جدوجہد کا، ڈسپلن کا، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو بھی نپٹایا. تو میں مشکور ہوں آپ تمام ساتھیوں کا. اس کے حصے میں ایک گزارش کرتا ہوں، اسپیشلی ہمارے سامنے لیڈر بیٹھے ہوئے اختر حسین صاحب اور عصمت شاہ جان، کہ اس کو تنظیمی طور پہ ہمارے یہ جو 2 روزہ سرحاصر پینلز کی جو ڈسکشن ہوئی اور پھر خاص کر جو کویسچن ابھرے ان کو انہیں لوگوں کے ناموں کے ساتھ، اس پہ بے شک تھوڑا یہ تھکا دینے والا کام ہوگا، لیکن اس کو ہم چھاپیں اور ہمارے جو ریگولر دوستوں کے، ساتھیوں کے میگزینر اور پارٹی کا آرگن، تو ہم وہ چھاپ کے اپنے نوجوان نسل دوستوں اور ساتھیوں تک پہنچیں. یہ میری اسپیشلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ محفوظ ہو کے جائے. اور یہ اکتوبر انقلاب نے ہماری کانگریسوں کی طرح ہمیں زندگی دی، جان دی. میں صرف آپ سے گزارش کرتا ہوں اور ہر ایک فیس کو دیکھ بھی رہا تھا کہ اس کا فیس ریڈنگ کیا ہے. میں ان دوستوں کے لیے کہ وہ لیفٹ اور ایک اچھی پارٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن میرا ان کے لیے کویسچن ہے جب وہ واپس جائیں کہ جو پروگرام اس وقت ڈھیلا ڈالا صحیح، لیکن محنت کش لوگوں کے لیے عوامی ورکر پارٹی نے جو دیا ہے، اس سے ماس میں اوپن ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی لیفٹ کی پارٹی کام کر رہی ہے؟ اگر نہیں ہے اور آپ کی ذات میں صرف کویسچن کی حد تک ہے تو یہ آپ کا فریضہ، آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ لوگ لرنڈ باتیں کرتے ہو تو ہماری تاریخ میں یہاں پہ جو دانشوری نے یہاں پہ جو حاشر کر کے دیا اس ملک کا، تو ہمیں وہ دانشور بننے اور سکھانے کے بجائے ہم اپنے اپنے اضلاع، اپنے یونٹوں میں 10 ساتھی عوامی ورکر پارٹی کو تنظیمی طور پہ دے دیں کہ اس کام کو بڑھانے کے لیے میری صحت یا میری ملازمت یا میں اسٹوڈنٹ ہوں یا میں بزنس مین ہوں ٹائم نہیں دے سکتا، یا میری فکر ہے. اس کے لیے میں نے 10 لوگ آپ کو دے دیے، آپ ان کو اس ضلع میں ان کو پرو دے. بہت سارے ساتھی جو میں کل سے دیکھوں ہم ملتے وہ وعدہ بھی کرتے، لیکن توقع ان دوستوں سے کہ یہ خوب سے خوب تر کی طرف تب جائیں گے کہ آپ اپنا حصہ ڈالیں گے.
اگر یہ انقلاب اور تبدیلی ہم صرف اپنی ایگزیکٹو اور فیڈرل کمیٹی میں کر سکتے تو شاید ہمیں اتنی بڑی ریہرسل کی یہاں ضرورت بھی نہیں تھی. اس میں آپ اٹھیں گے اور اپنا حصہ ڈالیں گے. یہ ہمیں مکالمے کی حد تک نہیں چھوڑنا. آپ اور ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ اگر ہم خوشحالی چاہتے ہیں, بہت سمپل ہے سوشلزم. ہم نے ادھر مارکسزم پہ کھڑا ہو کے سوشلزم پہ بات کی, ہم ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کی بات کرتے لیکن اپنی زبان میں ان چیزوں کو لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ پھر ہماری طرف دیکھے گا کون. اور اس اندھیر اور غلط فہمی نے ہمیں لوگوں سے کٹ کے رکھا. ہم جتنا اس نالج کو عام کر کے دیں گے, ہمارا دشمن بھی مرے گا, ہماری تنظیمیں بھی بنے گی, ہماری طاقت بھی بنے گی, ہمارا انقلاب بھی آئے گا. اور ہمارا انقلاب ہے کیا؟ ہم کسی کے تہذیب کو مٹانا نہیں چاہتے, کسی کے مذہبی فکر کو ہم نے اعلان نہیں کیا کہ اس کو مٹانا چاہتے. ہم فری علاج کی جدوجہد کر رہے ہیں, ہم ایک ایجوکیشن سلیبس کی بات کر رہے ہیں, ہم فری تعلیم کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک مکان, غذا اور لباس کی بات کر رہے ہیں, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ. ہم مارکیٹ اکانومی کے مقابلے میں پلین اکانومی کی بات کر رہے ہیں. جب یہ بات کر رہے ہیں اس کو سوشلزم کہتے ہیں. اور جب یہ سوشلزم ہے تو لوگوں کی زبان میں اس کو دے دیں کہ ہم یہ چیزیں چاہتے ہیں. اگر اس سے کوئی قوم خلاف ہے, ہندو مت خلاف ہے, بابا گرو نانک خلاف ہے, رام چندر جی خلاف ہے, بدھ جی خلاف ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ہے, تو آپ کا پیٹ کاٹ رہا ہے, آپ کا گلا کاٹ رہا ہے, قطعاً وہ بھی اس کے خلاف نہیں ہوں گے. لیکن ہم نے اور آپ نے جو سوالات یہاں اٹھائے یہ لوگوں میں لے کے جانا ہم نے, اور لوگوں میں جائیں گے. میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. ہمیں اور آپ کو جن لوگوں نے غلام بنے اور یرغمال بنائے وہ اتنے تکڑے لوگ نہیں ہیں. وہ ادھر پاکستان کھو چکے, ان کو آج تک یہ تمیز نہیں کہ پڑوسی بدلہ نہیں جاتا. جب بدلہ نہیں جاتا تو پڑوسی سے دوستی کرنے پڑتی ہے, بھائی چارہ کرنا پڑتا ہے. آپ پر اور ہم پر مسلط قوتیں جو ہے وہ نالائق ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس جو نالج ہے ہم عمل سے کٹے ہوئے, اور جس کے پاس عمل ہے وہ نالج سے کٹا ہوا ہے. انقلاب آپ کا اور ہمارا, جدیاتی مادیت اور تبدیلی, نالج اور عمل دونوں اکٹھا ہو روئیں گے, آپ جدوجہد کریں گے, آپ کا انقلاب آئے گا. نالج اور علم وقت, دنیا اور آپ کی معاشرت کی تبدیلی کے لیے اہم ہے, اس کے بغیر اندھا پن ہے. لیکن عمل نالج کو کی روشنی میں یہ سائنس ہے, یہ سماجی سائنس ہے, یہ سوشل سائنس ہے. تو یہ میں تنظیمی طور پہ اس بات پہ زور دے کے آپ سے گزارش کروں گا کہ کیا آپ یہ وعدہ کر سکتی ہیں, مرد اور عورتیں جو بیٹھے ہوئے, یہ کامریڈ بغیر منٹو صاحب اور سینئر سے ہٹ کر میں باقی سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی نشستوں پہ کھڑا ہو کر آج ایک حالت دے کہ آپ واپس جا کے اپنے شہروں میں, اپنے مالوں میں, اپنے دیہاتوں میں, اپنی کچی آبادیوں میں 10 لوگوں کی تنظیمیں بنا کے دیے. جو بنا کے دے سکتے اٹھ کر کھڑا ہو کہ ہم دیکھ سکے کہ ہر مرد اور عورت اور جوان نے اس کام کے لیے جس سوشلزم کی بات میں نے کی اور ہمارے ساتھوں نے یہ دونوں ہاتھ اٹھائے. کیا آپ کامریڈ ہیں, آپ انقلابی ہیں اور آپ سچ کہہ رہے, تو اس سچ کے لیے آپ کو تنظیم کی ضرورت ہے. جب آپ کی تنظیم ہوگی آپ کا مکالمہ سٹارٹ ہوگا, آپ کا مکالمہ سٹارٹ ہوا آپ کا انقلاب آئے گا. تھینک یو ویری مچ. آخر میں اس ملک کے حالات آپ کو معلوم ہے, چونکہ یہ ہماری خبریں تو ضروری نہیں کہ جائیں, کیونکہ جانے کے لیے میں 2012 میں ادھر ہاسپٹل میں تھا, میرے وہ اسٹینڈ وغیرہ ڈالتے, تو میرا فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ایک دوست ہے, اسی کا ہم نے بجٹ تیار کیا. لیکن فاروق صاحب کو بتاتا ہوں 90 ارب پاکستانی کرنسی صرف میڈیا کے لیے رکھی ہوئی ہے. یہ غور سے سنیں, یہ پاکستان کے بجٹ میں نے کہا آپ کیا کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ قومی خزانے سے یہ 90 ارب روپے جو حکمران طبقات ہے, ان کی بیگمات, ان کی بچیوں, ان کے بیٹوں اور ان کے مقرریوں پہ ان کی تعشیر ہوگی کہ قوم انہی کی طرف دیکھے, چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہو یا حکومت میں. یہ میڈیا آپ کی نہیں ہو سکتی, یہ کارپوریٹ میڈیا ہاؤسز ہے.
انقلابوں کی میڈیا اپنا اخبار ہوتا ہے, اس کی تنظیم ہوتی ہے, اس کا نیٹ ورک ہوتا ہے. اگر آپ اپنا نیٹ ورک لے آئے, اپنی تنظیم لے آئے, تو آپ کی میڈیا خود بخود بن جائے گی. تو ہمیں کسی کا سہارا نہیں لینا چاہیے, کیونکہ لینن کے پاس, نور محمد ترکے کے پاس, کیوبا کے لوگوں کے پاس, چائنا میں ماؤ کے پاس وقت کوئی ٹی وی چینل اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. ان کی میڈیا, ان کے آرگنائزیشن اور ان کا نالج. اور پاکستان میں آپ کا انقلاب آپ کے کاندھوں پہ ادھار ہے, یہ ہونے کی طرف جا رہا ہے. یہ ہمارے صوبائی صدر بیٹھا ہے, میں پرسوں گدون انڈسٹریل اسٹیٹ میں گیا, یہ میرے ساتھ تھے. ہم نے ایک شادی میں شرکت کے لیے گئے, 500-600 لوگوں نے اس وقت ٹوپیاں بھرے اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کے لوگ ہیں, آپ جرم کر رہے ہیں, ہمارے پاس نہیں آئے. اور وہاں پہ شامل ہوئے. تھوڑا ہمیں نکلنا پڑے اپنی روایتی انداز سے. تو یہ میری گزارش ہے کہ یہاں پہ عمران کو بھی بھٹو صاحب کی طرح, اور ہمارے بہت سارے لوگ ساتھی کہتے ہیں آپ الائنس نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں کوئی پرمٹ کی خواہش آپ کی کہ میں نے پہنچوں, یا پنجاب سے کوئی ساتھی, وہ لوگ پاگل ہے کہ ہمارے ساتھ الائنس کریں گے. یا اختر حسین گواہ, نثار شاہ ہوگا, یہاں اس کنٹینر کے لیے عمران خان نے میسج بھیجا اور کھل کے کہا عمران نے کہ میں ہائی پروفائل آدمی آپ کے دفتر یا آپ کے کسی لیڈر کے پاس بھیجتا ہوں, آپ کو تبدیلی کے ساتھ صرف کنٹینر پہ آ کے تقریر کر دیں. ہم نے ایک ہی میسج دیا کہ مشرف وائر اینڈ ٹائرر میں دیش گردی میں جس اتحاد میں گیا تھے تو $5 پر ہیڈ کے حساب سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہماری 1 لاش گرے گی تو ہمارے اتحادی $5 دیں گے. ہماری 90,000 لاشیں گری ہے پاکستان میں. آپ اناؤنس کریں گے وہاں سے کہ یہ پیسہ کس کے پاس ہے, کہاں گیا, کون اس کو کھا پی رہا. اگر یہ کر سکتے. دوسرا, حامد حسن منٹو اور عوامی ورکر پارٹی سپریم کورٹ میں ایک کیس لے کے گئے, اور ہم زرعی اصلاحات نہیں چاہتے. ہم کہتے کہ 72 کے زرعی اصلاحات کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. آپ اپنے منہ سے بولیں گے, انہوں نے کہہ دیا سوری. ہم نے کہا یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کہہ سکتے, آپ کے انقلاب کو, آپ کے نوجوان کو, یہ میں نوجوان طبقے کو کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو روکنے کے لیے میں نے جو یہ اندھا پن کی بات کی, آپ لوگوں کو روکنے کے لیے پرکشش نعرے بھی دیے, انہوں نے بہت طریقے استعمال کیے. بھٹو صاحب کا دورہ آپ نے دیکھا. ہم نے اپنی ماضی میں بھٹو اور نیب سے بھی بڑے سہارے لے کے غلطی کی. آج پاکستان میں ایک انقلابی تحریک اپنے پاؤں پر کھڑی ہے, اس کی ایک تاریخ بھی ہے, جدوجہد بھی ہے. آج پاکستان میں جو یہ داعش کے ذریعے ایک نیا معاہدے کے ذریعے ایک نیا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. یہ سی پیک کی کہانی آپ سن رہے ہیں کہ کراچی اور بلوچستان میں, اور یہ سوات میں, اور پھر قبائلی علاقوں میں پختونوں کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کے خلاف نہ قوم پرست بول رہے, نہ ڈیموکریٹک فورسز بول رہے, نہ بنیاد پرست ہے. آج میں عوامی ورکر پارٹی کے کارکنوں اور دانشوروں کو کہتا ہوں کہ متحدہ مجلس عمل آپ کے راستے کو روکنے کے لیے وہ لے کے آئے, انہوں نے بنا دیا. آپ نے یہ تجزیہ نہیں کرنے کہ نہیں جی وہ تھوڑا عمران کو نیچے اوپر, وہ آپس میں ایک ہی فیملی ہے, اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ایک ہی کلب کے لوگ ہیں. جب ان کو لے کے آئے تو پھر وہ بھی. لیکن رات کو مجھے ایک سپیچ, یہ جو ختم نبوت والے لوگ ہیں ان کی ایک سپیچ آئی. یہ عالیہ کی قمیص سے اسی طرح مولوی نے لال کپڑے پہنے اور فتویٰ دے رہے کہ جس کا کپڑا لال نہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہے. جس نے سرخ لباس کے مخالفت کیے اس کی قبر تک گیا, اور اس نے کہا میں نے تو زیادہ, عثمان بیٹھا تھا اور وہ یہ کامریڈ دوسرا, میں نے کہا آپ اس کو زیادہ دوستوں تک بھیجے, اسی لال نشانی پہ تو ہمیں کافر قرار کیا. لیکن کافر کا معنی کیا, منکر کو کہتے. ہم تو سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے خلاف منکر ہیں. جب منکر ہیں ہم تو ان کا یہ کہنا بھی خلاف نہیں, لیکن ہم کسی کے مذاہب کے خلاف نہیں جا رہے. عوامی ورکر پارٹی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ایک دوسرا سیلاب بن رہا ہے اندھیروں میں, پختونوں کو بہانے کے لیے, بلوچوں اور سندھوں کو بہانے کے لیے. اسی طرح پنجاب میں اقتصادی خودکشی کے لیے غریب طبقہ کو تیار کر رہے. اس کے لیے ہم نے مکمل ہندوستان
افغانستان اور ایران میں بھی کیمپین کرانی ہے پولیٹیکل لوگوں میں، جمہوری لوگوں میں۔ ہماری شناخت دنیا کے محنت کشوں کا ہم حصہ ہے۔ جب ہم حصہ ہے تو ہمیں پاکستان میں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ جب بھوک اور ننگ کی بات بابا جان نے کی تو کہاں بیٹھا ہے؟ میرا عبدالستار کو دیکھو کہاں بیٹھا ہے؟ آپ ایک کسان کو ہٹانے کی بات کرتے ہو۔ پاکستان کے ایک بڑے جرنیل اور کور کمانڈرز نے جو لاکھوں ایکڑ زمین قبضے میں سوات، پشاور، مردان، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں کیے، ان کو بے دخل کرنے کی بات نہیں کر رہے، بیوروکریٹ کو بے دخل کرنے کی بات نہیں کر رہے، جاگیرداروں کو نہیں کر رہے، ایک کسان کو کر رہے۔ ہاتھ دو بدو، وہ 2%، 5%، ہم میں غیرت آنی چاہیے، ہم میں ہمت آنی چاہیے۔ ہمارے ہاتھ ڈبل ہے، ہم زیادہ ہے۔ اگر ہم اکٹھے ہوں گے تو کسی کا باپ بھی آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم پاکستان کے امن کو مزید تباہ ہونے نہیں دیں گے۔ اور یہ پاکستان پنجاب کے اعلیٰ طبقے کا، پختونخوا کے خان بہادروں کا، بلوچ سرداروں کا اور سندھیوں کا نہیں، یہ محنت کشوں کا پاکستان بنے گا۔ یہاں پہ سوشلزم کا بول بالا ہوگا، چاہے آپ اور ہم ہوں یا نہ ہو، لیکن اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور ہم ہوں گے اس کی مبارکباد، عیدیں بھی آپ نے اور ہم نے کر دی۔ یہ نیڈ مجھے تو بالکل، مجھے تو 100% میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ تو ہم ایک جلسہ کرتے تو وہاں پہ بیچارے پولیس کے سر کاٹ کے ہمارے سامنے رکھ دیتے۔ وہ جو شام کھٹک جاتا ہے، اب کتنی بڑی شرم کی بات ہے، پختونخوا کے سرکاری لہر کہہ رہے ہمیں دھمکیاں مل رہی، ہم اس کیس میں نہیں جا رہے۔ عوامی ورکر پارٹی کا کارکن ہے جو جا رہا ہے۔ اب مشال ہمارا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، ایک غریب کا بچہ ہے تو ہم نے ایکسٹینڈ لیے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عوامی ورکر پارٹی اپنے نقطہ نظر سے، میں پروفیسر صلاح الدین کی اس بات کو آگے بڑھا کے کہتا ہوں کہ پارٹی کو بڑھانے کے لیے آپ کے ٹیکٹس اپنے علاقوں میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا نظریہ، ہمارا پروگرام عوامی ورکر پارٹی کے پروگرام میں شامل ہے۔ اور ہم پاکستان میں جو باہر بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی ہیں، ان کو اپیل کرتے اس ریکارڈ کے ساتھ میں بول کر اجازت چاہوں گا کہ عوامی ورکر پارٹی آئندہ جو کانگریس ہوگی اس میں یہ کمپلیٹ ہوگا۔ اس تک ہم مختلف محاذوں پہ، تنظیموں، طلبہ میں، کسانوں میں، مزدوروں میں، خواتین میں، اقلیتوں میں، میڈل کلاس کی CD پد میں کام جاری کریں گے۔ میں تھوڑا سائن بیٹھا ہوگا ادھر، ہمارے سندھ کے جو صدر صاحب ہیں، آپ پیچھے بیٹھے، تو شہاب سیکٹری صاحب نے تو بات کر لیے کل کہ ہم پشاور میں کر رہے ہیں اکتوبر انقلاب، یہی سب آپ کو دعوت دیں گے۔ لیکن کل جو لال شہباز قلندر کا ادھر دھمال ہو رہا تھا تو ہمارے سب پختون اس ڈانس میں شریک تھے، لیکن حسن سجاد گواہی دے گا کہ میں پیچھے کھڑا تھا، وہاں سے نعرہ بازی کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں۔ ہم نے آپ کے اس اسٹائل کو اپنایا ہوا۔ تو میری تقریر کے بعد میں اسپیشلی اپنے فنکار اور عمار رشید کو اسپیشلی گزارش کروں گا کہ میں بات کلچر کا ایک رنگ دیکھ کر اور یہاں پہ آخری اس کو لائیو بھی لیں، اور یہ ایک اچھا ایک دو چیزیں ہمیں جو ذرا جذبات بھی اس میں اٹھے اور جوانوں کے دے، اور یہ میدان ان کے لیے ویلکم خالی ہے۔ اور میں جو ہمارے ارد میں باہر بیٹھے ہوئے سرکاری ملائک، ان کے لیے ایک شعر حبیب جالب کو سنا کے جاتا ہوں کہ میرے کارواں میں شامل کچھ کم نظر نہیں، جو نہ مٹ سکے وطن پہ میرا ہم سفر نہیں، در غیر پہ ہمیشہ نہیں سر جھکا کے دیکھا، کوئی ایسا داغ سجدہ میرے نام پہ نہیں۔ یہ ہیرے، یہ طاقت ہے، یہ نظریہ ہے، یہ فکر ہے، یہ راج یہ دیں گے آپ بوگس سے آپ کو مٹانا اور ہٹانا عوامی ورکر پارٹی کے انقلابیوں کا کام ہے۔ چپا گونج اٹھے گا انقلاب کے نعروں سے،
साथियों सबसे आजादी हम लौट चलेंगे आजादी